السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شاید آپ کے گھر سے چند گلیاں دور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بھوک اور پریشانی میں مبتلا ہوں۔ کبھی کبھی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت وہ نہیں ہوتی جسے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہیں جو خاموشی سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتی ہیں۔ ہم اکثر عبادت کو صرف نماز، روزہ، حج، عمرہ، صدقہ یا مسجد کی تعمیر تک محدود سمجھ لیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سب عظیم عبادات ہیں، ان کا اجر بے شمار ہیں، لیکن کبھی اپنے آس پاس بھی نظر دوڑائیے۔ شاید آپ کے گھر سے چند گلیاں دور کوئی ایسا گھر بھی ہو جہاں کئی دنوں سے چولہا نہ جلا ہو، جہاں برتن صاف رکھے ہوں کیونکہ پکانے کے لیے کچھ موجود ہی نہ ہو، جہاں ماں بچوں کو پلانے کے لیے پانی پلا کر سلا دیتی ہوں، جہاں باپ شام ڈلے خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہوں اور دروازہ کھولنے سے پہلے چند لمحے روک کر سوچتا ہوں آج بچوں کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گا۔ ذرا تصور کیجیے ایک چھوٹا سا بچہ جو بھوک سے نڈال ہو، اپنی ماں سے صرف ایک روٹی مانگے اور ماں کے پاس دینے کے لیے صرف آنسو ہوں۔ وہ بچے کو سینے سے لگا لے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور خاموشی سے کہہ دے بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہ منظر شاید انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہ جائیں، لیکن اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں ہمارا نام بھی لکھا جاتا ہے، لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، تصویریں بھی بنتی ہیں اور واہ بھی ہوتی ہیں، لیکن شاید اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی وہ لمحہ ہو جب آپ رات کی تاریکی میں بغیر کسی کو بتائے کسی سفید پوش کے دروازے پر راشن رکھ کر واپس آ جائیں۔ نہ تصویر، نہ اعلان، نہ شہرت، صرف اللہ کی رضا۔ یاد رکھیے بھوک صرف پیٹ کو نہیں لگتی، بھوک انسان کی عزت کو بھی زخمی کرتی ہے، بھوک خوابوں کو بھی توڑ دیتی ہے، بھوک بچوں کی معصوم ہنسی بھی چھین لیتی ہے، بھوک انسان کو اندر سے خاموش کر دیتی ہے۔ اس لیے ایک بوری آٹا صرف آٹا نہیں ہوتی، وہ ایک ماں کے چہرے کی مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک باپ کی عزت ہوتی ہے، ایک بچے کی خوشی ہوتی ہے، ایک خاندان کی امید ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سوچیے اگر آپ کی دی ہوئی چند روٹیاں کسی بھوکے کے روزے جیسی تکلیف ختم کر دیں، اگر آپ کا دیا ہوا راشن کسی یتیم کے گھر میں پہلی بار کئی دن بعد چولہا جلا دے، لیکن آپ کی چھوٹی سی مدد کسی بیوہ کی آنسو اگر روک دے، تو کیا یہ عمل اللہ کے نزدیک معمولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے جو کسی مجبور کو سہارا دے۔ اللہ کو وہ قدم پسند ہے جو کسی ضرورت مند کے دروازے تک پہنچے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو دوسروں کے درد سے بے چین ہو جائیں، اور اللہ کو وہ آنکھیں پسند ہیں جو کسی بھوکے کو دیکھ کر نم ہو جائیں۔ ہم مسجدیں ضرور بنائیں، مدرسے بھی بنائیں، کنویں بھی کھدوائیں، یہ سب بہترین اعمال ہیں، لیکن ان گھروں کو مت بولیے جہاں فاقے عبادت سے پہلے آ جاتے ہیں، جہاں بھوک نے سکون چھین لیا ہو، جہاں بچوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہو کیونکہ انہیں معلوم ہے گھر میں کچھ نہیں۔ یقین مانیے کسی کے گھر کا بجھا ہوا چولہا جلانا صرف ایک نیکی نہیں، کسی کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو سنبھالنا ہے، کسی کی امید کو زندہ کرنا ہے، کسی کی عزت بچانا ہے، اور شاید اپنی آخرت کو بھی سنوار لینا ہے۔ کون جانتا ہے قیامت کے دن آپ کی نجات کس بڑی عمارت سے نہ ہو، بلکہ اس آٹے کے تیلے سے ہوں جو آپ نے خاموشی سے کسی محتاج کے دروازے پر رکھا تھا۔ کون جانتا ہے آپ کے حق میں سب سے پہلے گواہی کسی یتیم کی دعا دے، کسی بیوہ کی دعا دے، کسی بوڑھے باپ کی دعا دے، یا کسی بھوکے بچے کی وہ مسکراہٹ جو آپ کی وجہ سے اس کے چہرے پر آئی تھی۔
اس لیے نیکی کو صرف دکھانے کی چیز نہ بنائیں، نیکی کو محسوس کیجیے، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، ضرورت مندوں کی عزت بچائیے، اور یاد رکھیں کبھی کبھی ایک سچی دعا ہزاروں ظاہری نیکیوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کے نزدیک سب سے عظیم عبادت وہی ہوتی ہے جسے دنیا نہیں دیکھتی مگر آسمان والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شاید آپ کے گھر سے صرف چند گلیاں دور کوئی ایسا گھر ہو جہاں چولہا کئی دنوں سے نہ جلا ہو، جہاں ماں بچوں کو صرف یہ کہہ کر سلا دیتی ہو کہ بیٹا صبح اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا۔ شاید کوئی بوڑھا باپ بیماری اور غربت کے ہاتھوں مجبور ہو مگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرماتا ہو۔ شاید کوئی بیوہ اپنے بچوں کی بھوک چھپا کر خود بھوکی سو جاتی ہو، اور شاید ہم روز انہی گلیوں سے گزرتے ہیں مگر ہماری نظریں ان تک نہیں پہنچتی۔ ہم اکثر نیکی کو دور دراز جگہوں پر تلاش کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے بہت سی عظیم نیکیاں ہمارے اپنے محلے، اپنی گلی اور اپنے آس پاس رکھ دی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ضرورت مند کے گھر راشن پہنچانا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دینا، کسی مقروض کی خاموشی سے مدد کر دینا، وہ اعمال ہے جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں۔ یاد رکھے بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان عزت، محبت اور احساس کی بھوک بھی رکھتا ہے۔ جب آپ کسی ضرورت مند کے دروازے پر خاموشی سے مدد پہنچاتے ہیں تو آپ صرف اس کا پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اس کے دل میں امید بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی دعا شاید آپ کی زندگی کی وہ دولت بن جائے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں مل سکتی۔ ہم بڑے بڑے صدقات اور خیرات کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے آس پاس نظر دوڑائی ہے کیا معلوم آپ کے پڑوس میں کوئی خاندان فاقوں سے گزر رہا ہو، کوئی بچہ صرف اس لیے اسکول نہ جا رہا ہو کہ اس کے پاس کتابیں نہیں، یا کوئی مریض دوا نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف برداشت کر رہا ہو۔ اگر اللہ نے ہمیں دوسروں سے بہتر رزق دیا ہے تو یہ صرف ہماری آزمائش بھی ہے کہ ہم اس نعمت کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں یا اللہ کے بندوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیا۔ اسلام ہمیں صرف عبادت گزار نہیں بلکہ انسانیت کا خیرخواہ بھی بناتا ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر اپنی جگہ، لیکن اگر ہمارے آس پاس کوئی بھوکا سو رہا ہو اور ہمیں اس کی خبر ہی نہ ہو تو ہمیں اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کے راستے میں دیا گیا ایک لقمہ، ایک تیلا آٹا، دودھ کا ایک پیکٹ، چند کھجوریں، یا کسی کی بجلی کے بل میں مدد شاید بظاہر بہت چھوٹا عمل ہو مگر اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت عظیم ہو سکتا ہے۔ کبھی کسی کی مدد اس طرح کرے کہ آپ کے دائیں ہاتھ سے دیا ہوا بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ یہی اخلاص ہے، یہی حقیقی عبادت ہے۔ آج ہی اپنے دل سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے محلے، اپنی گلی اور اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے، اپنے آمدن میں سے کچھ حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، جو خاموشی سے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل ہماری اپنی زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے جب اللہ کسی اور کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اس لیے اپنے مال، وقت اور محبت کا کچھ حصہ ضرور ان لوگوں کے لیے رکھیں جن کے دروازے پر شاید کئی دنوں سے خوشی نے دستک نہیں دی۔ ممکن ہے آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کسی خاندان کی زندگی بدل دے، کسی بچے کی مسکراہٹ واپس لے آئیں، اور یہی عمل آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجیے، اگر ایک دن ہمارے اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ہمارے بچے بھوک سے ہلک رہے ہو،
اور ہمارے پاس کسی سے مانگنے کی ہمت بھی نہ ہو تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ یہی کیفیت شاید اسی شہر، اسی محلے یا شاید آپ کے گھر سے چند گلیاں دور کسی خاندان کی ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی۔ دنیا میں دو طرح کے غریب ہوتے ہیں، ایک وہ جو مانگ لیتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ یہی خاموش لوگ ہماری توجہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان کے چہروں پر صبر ہوتا ہے، زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، مگر ان کے گھروں میں فاقے، پریشانیاں اور آزمائشیں بسی ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں ایسے ہی لوگوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اپنی ضرورت کے باوجود سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کے گھروں تک خاموشی سے راشن پہنچانا، ان کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کی دواؤں یا ضروری اخراجات میں مدد کرنا، یہ صرف سماجی خدمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بڑی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر کبھی کبھی اللہ کی رضا کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلانے میں ہوتی ہے۔ شاید آپ کے ہاتھ سے دیا ہوا آٹے کا ایک تیلا، دودھ کا ایک پیکٹ یا چند پیسے کسی ماں کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئیں۔ وہ آنسو دنیا کی ہر تعریف سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ وہ سیدھے اللہ کے حضور دعا بن کر پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان اپنے مال سے امیر نہیں بنتا بلکہ اپنے دل سے امیر بنتا ہے۔ بہت سے لوگ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں مگر کسی غریب کا درد محسوس نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ محدود وسائل کے باوجود دوسروں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مال کی مقدار نہیں، دل کا اخلاص پسند ہے۔ کیا معلوم جس شخص کی آپ نے آج مدد کی، کل قیامت کے دن وہی عمل آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ کیا معلوم ایک بھوکے بچے کی پیٹ بھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ کیا معلوم کسی بیوہ کی خاموش دعا آپ کی زندگی کی مشکلات آسان کر دیں، یا کسی یتیم کی مسکراہٹ آپ کے لیے جنت کا راستہ بن جائے۔ آج ضرورت اس بات کی نہیں کہ ہم صرف دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں، بلکہ خود اپنے قدم بڑھائیں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو خاموشی سے آزمائشوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کا سہارا بنیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا ہی صحیح، لیکن مسلسل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی مگر اخلاص والی نیکی بھی بہت عظیم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی دولت، شہرت، عہدے اور محلات ایک دن یہی رہ جائے گی، مگر کسی بھوکے کو کھلایا گیا ایک لقمہ، کسی مجبور کے آنسو پہنچنے کا ایک لمحہ، اور کسی بے سہارا کے چہرے پر لائی گئی ایک مسکراہٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائے گی۔ جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، تب یہی چھپی ہوئی نیکیاں اللہ کے عرش کے سائے تلے آپ کا سہارا بن سکتی ہیں۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کیجیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی جئیں گے، کیونکہ مخلوق کی خدمت ہی خالق کی رضا حاصل کرنے کا ایک عظیم راستہ ہے۔ کوشش کیجیے کہ جتنا آپ مہینے کا آپ کما رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کیجیے۔ ایسے مستحق لوگ جو آپ کے ارد گرد، ان کا حال احوال جانیے اور ان کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال، وقت اور صلاحیتوں کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، محتاجوں کی مدد کرنے، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بننے اور ہر نیکی صرف اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔